ڈسکس کر رہے تھے اور آگے چلتے ہیں. آگے ڈسکس کرتے ہیں ہم کریکٹرسٹکس آف ٹیکس لاس. دس از اے ریڈ اونلی ٹاپک، لیکن اس میں سے بھی پاسٹ پیپر میں صرف ایک دفعہ سوال آیا ہوا ہے کہ جو ہمارے ٹیکس کے قوانین ہوتے ہیں یا ٹیکس کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں، کیا فیچرز ہیں، وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بتانا ہے. تو اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجئے گا اور اپنی ورڈنگ میں ہی آپ نے لکھنا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ہے ٹیکس جو ہے وہ ایک انفورسڈ کنٹریبیوشن ہے، ناٹ والنٹری ان نیچر. حکومت آپ کو یہ نہیں کہتی جی مسجد میں آ کے اعلان کرتی ہے کوئی اللہ کے نام پہ ٹیکس دے دے، ایسا تو کبھی نہیں کہتی. وہ کیا کہتی ہے؟ ٹیکس نکال لو. ترلا منتا نہیں مارتی ٹیکس دیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ لیگلی آتے ہیں، بائی فورس کیا کرتے ہیں؟ آپ سے ٹیکس لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ انفورس کنٹریبیوشن ہے. آپ کے لیے نہیں کہ آپ والنٹری دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، اگر نہیں دینا چاہتے تو نہ دیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ لیگلی بائی فورس کیا کیا جائے گا؟ آپ سے ٹیکس جو ہے کلیکٹ کیا جا رہا ہوگا. نمبر 2 کہ ٹیکس جو ہے نارملی کیش میں ہی پے کیا جاتا ہے. آپ آن لائن ٹرانسفر کر دیں، کیش وغیرہ پے کر دیں، ایسے ہی ہے. ایسے نہیں ہوتا جی آپ کا ٹیکس کیلکولیٹ ہوا، آپ کی ٹیکس لائبلٹی بڑی 2 لاکھ روپیہ، آپ کے لیے میرے پاس بکرا 2 لاکھ کا وہ لے لیں، تھوڑی ہو سکتا ہے. یعنی میرے پاس پیاز کی ارائی تھے، پیاز کی بوریاں پڑی ہوئی تھی آپ کے پاس، آپ نے کہا میرے سے 10 بوریاں لے لیں، میرے پاس اثاثہ ہی میرا یہی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کہتے ہیں بھائی ٹیکس جو ہے وہ آپ نے کیش میں پے کرنا ہے، اکاؤنٹس ٹرانسفر کر دو، آن لائن پیمنٹ کر دو، بٹ دیٹ شوڈ بی پیڈ ان کیش. پھر ٹیکسز جو ہیں وہ ہمیشہ پرپورشنیٹ ہوتے ہیں، پرسنٹیجز میں لگتے ہیں. 10%، 2%، 3%، 5% ٹیکس ہمیشہ اس میں لگ رہے ہوتے ہیں. اور ٹیکس پھر لگتے کس کے اوپر ہیں؟ آپ کے انکم کے اوپر، ٹرانزیکشن کے اوپر، پراپرٹی کے اوپر، جو سٹیٹ کی حدود میں آتی ہے اس کے اوپر. پاکستان کی سٹیٹ کی جورسڈکشن میں جو چیزیں آئیں گی اس پر ٹیکس لگائیں گی. اب لنڈن کے فلیٹ ہمارے نہیں ہیں، وہ لنڈن والوں کے ہیں، ہم ان پر ٹیکس نہیں لے سکتے، لیکن ہم عوام کو کیا کر سکتے ہیں؟ بے وقوف بنا سکتے ہیں، کیونکہ وہ سٹیٹ کی جورسڈکشن میں آتے ہی نہیں ہے. تو ہماری سٹیٹ، ہماری ریاست کس پراپرٹی پر ٹیکس لے گی؟ جو اس پاکستان کی حدود و قیود میں آتی ہیں. کس انکم پر ٹیکس لے گی؟ جو پاکستان کی حدود و قیود میں آ رہے ہوتے ہیں. کس ٹرانزیکشن پر ٹیکس لگائے گی؟ جو پاکستان میں فال کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹیکس لگاتا کون ہے؟ ریاست لگاتی ہے، سٹیٹ لگاتی ہے. کن ایسٹس کے اوپر؟ کن پراپرٹی کے اوپر؟ جو اس کی جورسڈکشن میں آتی ہیں. اور لگاتی کیسے ہے؟ اپنی لا میکنگ باڈی کے ذریعے قانون پاس کرتی ہے، پارلیمنٹ میں جاتی ہے، آرڈیننس، ایکٹ، پہلے وہاں پہ ریلیونٹ قانون پاس کرتی ہے، پھر اس کو قانونی حیثیت دے کے آپ سے کیا کیا جاتا ہے؟ ٹیکس جو ہے کلیکٹ کروایا جاتا ہے. اور گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی کیوں ہے؟ آپ لوگوں کے لیے. آپ سے پیسے لے گی، آپ لوگوں کے لیے لگائے گی، آپ لوگوں کے لیے روڈز بنائے گی، آپ لوگوں کے لیے پارک، سکولز، ہاسپٹلز، پولیس، فوج، سارا کچھ آپ کے لیے گورنمنٹ رکھتی ہے. آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنے پروجیکٹس کے امپلیمنٹیشن کے لیے گورنمنٹ جو ہے یہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو یہ سے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو پیپر میں آپ کے آ چکے ہیں. اس کی دفعہ ریڈ کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہ آج تک پیپر میں صرف ایک ہی دفعہ سوال آیا ہے، اس کو ریڈ کر لیں پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب پے آرڈر دیتے ہیں، چیک نہیں دیتے.
पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट देते हैं, डिमांड ऑर्डर जो बनवा के वो देते हैं, चेक नहीं देते हैं। उसके बाद है जी प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। ये भी पास्ट पेपर में एक ही दफ़ा सवाल आया हुआ है कि एक बेहतरीन जो टैक्स सिस्टम है वो किन असूलों पे बेस करेगा। सबसे पहले आता है फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल का मतलब होता है पैसा, कैश, रुपया, रोकड़ा, इसे हम क्या कहते हैं, फिस्कल। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडिक्वेसी? सफिशेंट होना, आपकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला। पहला टैक्सेशन सिस्टम जो है उसका प्रिंसिपल क्या है कि वो फिस्कल एडिक्वेट होना चाहिए, कि वो आपके अखराजात पूरे करने के काबिल होना चाहिए। अगर आपके ख़र्चे बढ़ रहे हैं तो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ होनी चाहिए। आपके ये ना हो खर्चे बढ़ गए हैं, पैसा कम आ रहा है, आप डेफिसिट में जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो भी क्या हो, इतना हो कि वो आपके एक्सपेंसेस जो है वो मीट करके देने वाला हो, आपको कभी भी पैसों की तंगी का सामना न करना पड़े। तो वो क्या होना चाहिए, आपका फिस्कल एडिक्वेसी जो है वो होनी चाहिए। फिर दूसरा है इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस। इक्वालिटी कहता है सबसे टैक्स लो, किसी को नहीं छोड़ना। और थ्योरेटिकल जस्टिस कहता है कि आपने उनसे टैक्स लेना है लेकिन उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक। जो जितना ज़्यादा पे करेगा उससे उतना टैक्स ज़्यादा लो, जो जितना कम पे करेगा उससे टैक्स उतना कम लो, जिसकी जितनी कैपेसिटी है उससे उतना टैक्स लो। दो तो ये हो गए। पहला कौन सा है, फिस्कल एडिक्वेसी, कि आपका सिस्टम ऐसा हो कि आपके तमाम अखराजात को पूरे करके देने वाला हो। नंबर 2 कौन सा है, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस पे बेस करना चाहिए। फिर नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, कि जो आपका निज़ाम है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला अमला है, वो क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। आपका टैक्स का निज़ाम क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। टैक्स के पेयर को पता हो कि उसका टैक्स कलेक्ट कैसे हो रहा है, कैलकुलेट कैसे हो रहा है, पे कैसे हो रहा है। जब वो पे करने चाहे तो उसको एट दैट टाइम उसको कोई किसी किस्म का जो अमला है वो वेल ट्रेंड होना चाहिए, गाइड करने वाला होना चाहिए। पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो इजी होने चाहिए और टैक्स बिज़नेस को डिस्करेज ना करना हो। आपका सिस्टम जो है वो क्या कर रहा हो, बिज़नेस को इनकरेज कर रहा हो। ये है आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। और चौथा है डैट इज़ कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, कि हुकूमत के जो माशी अहदाफ होते हैं उसके मुताबिक आपका सिस्टम होना चाहिए। आपको जीडीपी इंक्रीज़ करना है, आपको अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाने हैं, आपका सिस्टम ऐसा हो जो उसको सपोर्ट करने वाला हो। आपको कहीं पे पैसा लगाना है, आपको इतनी रेवेन्यू निकाल के दे कि आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। तो डैट इज़ कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स आ रहा होता है। तो एक दफ़ा पे सवाल आया, क्या क्या है इसमें, फिस्कल एडिक्वेसी, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। ये 4 नाम याद कर लो, इनको 1 लाइन में अपनी मर्ज़ी से एक्सप्लेन कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इससे भी रीड कर लें, फिर हम आगे चलते हैं।
پڑھ لیا. اب اس کے بعد ہے ڈفرینٹ ٹیکس لاز آف پاکستان. اب یہ ٹاپک سارا آپ کا ڈسکشن کے اوپر ہے، بیکاز جب آپ کا ٹیکس کا سلیبس کمپلیٹ ہو جائے گا نا تو آپ یہ ڈائریکٹ ٹیکس اور انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر مائی بیسٹ فرینڈ والا ایسے لکھ سکتے ہیں. ہمارے سلیبس کا 70% آف ایریا جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر ہے، اور 30% ایریا کس کا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس کا ہے، جو ہم انشاءاللہ اپ کمنگ ٹیوزڈے کو سٹارٹ کریں گے. میں نہیں، منڈے کو ٹیسٹ ہے، چھٹی ہے. ٹیسٹ منڈے کو دیں گے نا آپ لوگ. اس سیٹرڈے میں آف کر رہا ہوں نا. میں نے منڈے کو ٹیسٹ لینا ہے. نہیں، میں نے کرنا ہے ٹیوزڈے سے. ٹیسٹ منڈے کو ہے، سیٹرڈے کو میں بھی ہوں نہیں. تو ایک ہفتہ پڑھ لے، کیا ہوگا؟ تو ہفتے کو پڑھ لے، سنڈے کو ریلیکس کری. تو ٹیسٹ آپ کا منڈے کو ہوگا، ٹھیک ہے. ٹیوزڈے سے ہم انشاءاللہ سیلس ٹیکس سٹارٹ کریں گے. تب تک ٹیوزڈے کو ڈیٹ کیا آ رہی ہے؟ ڈیٹ کیا ٹیوزڈے کو 20 ہے کہ 19 ہے؟ ہاں، اللہ کرے بک آ گئی ہو اس دن تک. 20 تک کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے پیچھے پڑھا ہوں، کہتا اسموک آ گئی ہے. جس بندے کو کورونا کام نہیں ہوا سر اسموک آ گئی ہے. بک دی پرنٹ ہو رہی، اسموک آ گئی ہے. اب بک کا کیا تعلق ہے اسموک کے ساتھ؟ بڑا گہرا تعلق ہے، بیکاز جب بک پرنٹ ہوتی ہے تو اس کو سکھانے کے لیے آپ کو سن لائٹ چاہیے. تو سن لائٹ تو آ نہیں رہی ہے. اب وہ لگائیں گے ہیٹر، تو اس کے ایکسٹرا پیسے لیں گے، وہ میں نے پے نہیں کرنے. تو لیکن وہ بڑی ہے، بائنڈنگ کو سکھانے کے لیے نا ان کو وہ ایکسٹرا لائٹ چاہیے ہوتی ہے. اور اوپر سے گورنمنٹ جو چھاپے مار رہی ہے کہ کاروبار کیوں کر رہے ہو، یہ اور وہ بند کروا رہی ہے، یہ اور وہ. اللہ کرے 20 تک آ جائے بس. بڑی مزے کی بک ہے، لٹرلی بہت مزے کی بک ہے. ہر چیپٹر کے اینڈ کے اوپر آپ کو سمریز ملیں گی. ہر چیپٹر کے آپ کو کی پوائنٹس ملیں گے. آپ کو ہر چیپٹر کے ملیں گے ایکرونیمس کیا ہیں. مطلب یہ پورا چیپٹر جو ہے 10 پوائنٹس میں آپ کا یاد کلیئر ہو جائے گا. آپ کو ہر وہ مشکل تھیوریٹیکل ایریا جو کبھی زندگی میں ہم کو یاد ہو نہیں سکتا، اس کی اردو میں ایکسپلینیشنز، اس کی اپ کمنگ ایگزامپلس پاسبل کیا ہو سکتی ہیں. ٹیکسٹ میں ایک ایلیمنٹ ہے کریمنگ والا، جو ڈیفینیشنز کریم کرنی پڑتی ہیں، میں نے وہ بھی ختم کر دی ہے. ہر ایک ڈیفینیشن جو بڑی سے بڑی ڈیفینیشن ہے آپ آگے جا کے دیکھیں گے، اس کے ملیں گے آپ کو اکنامک ملیں گے، اکنامکس مل جائیں گے. آپ وہ ورڈ یاد کریں، آپ کی ڈیفینیشن فنگر ٹپس پہ ہو جائے گی. تو بس آج ہے ویٹ، آنکھیں سوج گئی ہیں کتاب لکھ لکھ کے، مزے کی ہے. باس پہ بھی میں نے اس کے اوپر میرا دل آ گیا تھا، میں نے وہی بنایا پھر. ٹھیک ہے نا، اچھا ہے. اٹ شوڈ بی انٹرسٹنگ. کیا ابھی آپ لوگوں کے پاس کوئی بک پڑھی ہوئی ہے؟ کوئی بک ہے آپ کے پاس؟ کوئی کسی بھی سبجیکٹ کی کتاب ہے ذرا اوپن کریں. اس کے علاوہ یہ اچھا کور تھا، یہ اچھا کور تھا. کوئی بھی کتاب اوپن کر لیں. یہ کور دیکھو، دل کرتا ہے دیکھ کے کتاب اوپن کرنے کو. خود دیکھیں، دل کرتا ہے کور دیکھ کے کتاب اوپن کرنے کو. دیکھ کے آپ کو کیا ہوتا ہے، غشی کے دورے پڑھنے، یار یہ کیا پڑھنا پڑے گا، فضول چیز ہے. تو کور اتنا اٹریکٹیو ہونا چاہیے کہ بک اوپن کرو. وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور. الٹا ہے، کرو جج. یہ بکواس ہے، لوگ کرتے ہیں جج. لٹرلی جس کا کور اچھا نہ ہو آپ کتاب نہیں خریدتے. یہ بس کہاوت ہے. جس کا جتنا اچھا ٹائٹل ہوگا، جس کا جتنا اچھا کور ہوگا، ایز آف ٹوڈے دنیا اس کو پسند کرتی ہے، اسی کو جج کرتی ہے. دنیا آپ کی ٹوٹلی مٹیریلسٹک ہے. یہ کہانی باتیں ہیں پرانے بابوں کی، وہ پرانی گلاں پرانے بابے گے. میں وہ والی بات نہیں کر رہا، وہ بھی صحیح کہتے ہیں ویسے تھوڑا کبھی کبھی. بٹ ایز آف ناؤ تو یہ کور اٹریکٹیو ہونا چاہیے. بہت سوچ و بچار کرنے کے بعد پھر میں نے کہا یہی بنا دیتا ہوں. کیا نہیں بولیں. اوڈیسٹی ہونی چاہیے انسان کے پاس کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو پھر کہیں. بہت ایسا صحیح نہیں بولا تھا آپ نے، واپس لیں اپنے الفاظ. سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے انسان کو. کیا یہ ابھی میں پوچھتا ہوں آپ سے، آپ ہی بتائیں گے. لکھوانا ہے میں نے آپ لوگوں سے ابھی. ہاں جو والیوم 2 ہے وہ میں نے بڑا پھر فارمل سا رکھا ہے، اس طرح کے جو کور دکھایا آپ نے وہ پاسٹ پیپر ہے. میں نے کہا یہ فضول سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ نہیں چاہیے مجھے. اونچی بولیں، اونچی بولیں. تو پہلے کیوں بولا پھر؟
اب میرے پاس کپ تو پڑا ہے ویسے خالی ہے. اینی ویز پاسٹ پیپر کی بک سیپریٹ ہوگی, اس میں آپ کو تقریباً 30 اٹیمپٹس کے پاسٹ پیپر ملیں گے, آٹم 2009 سے لے کے آٹم 24 تک مزے کی پاس. تو ٹیکسٹ میں اس میں اتنا کانٹینٹ, اس میں پھر کوئی 10 سے 12 سوال سی فیپ کے بھی ہیں. وہ ہے نا ایک ایلیمنٹ کہ آئی کیپ میں ایڈیشنل کویشچنس کیسے آ سکتے ہیں, ڈال دیے میں نے سوال سی فیپ کے, کرو ذرا تمہیں لگے پتہ. مزے کی کتاب ہے, ٹیکسٹ آسان ہے بہت زیادہ, والیوم بڑا لیکن کرنا آسان ہے. جب آپ سمریز کے ذریعے پڑھتے ہیں نا سمجھ کے, ایزی پیپر ہے, نکالنا پیپر کو آسان ہے. ابھی ہم سیل ٹیکس شروع کریں گے ٹیوزڈے سے. سب کو چلے گا پتہ کہ سیلس ٹیکس میں چینجز آئی ہیں, اور سیل ٹیکس میں لٹرلی 30 نمبر سیکیور کرنا سب سے آسان چیز ہے اگر آپ طریقے سے کر کے کریں. ہوتا کیا ہے عموماً سیلس ٹیکس سارے اینڈ پہ کرواتے ہیں. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں سیلس ٹیکس اینڈ پہ شروع کروں تو پروبیبلی وہ 20 جنوری کے بعد ہوگا, 20 جنوری کے بعد یا فیبرری کا سٹارٹ ہوگا, 5-6 فیبرری کے ہوں گے. ان دنوں آپ کے تقریباً ہر سبجیکٹ کے پینڈنگ لیکچرز تو ہوں گے. آپ وہ کمپلیٹ کرنے جائیں گے کہ آپ ایک نیا ٹاپک سمجھنے بیٹھے ہوں گے. ایز آن دیٹ ڈے آپ کا انٹرسٹ سیلس ٹیکس میں نہ ہونے کے برابر ہوگا. آپ کہیں گے بس کروا دیں اور ہم کر لیں, بس ہو جائے, اور اس کے اوپر وہ جو ریکوائر فوکس ہے وہ آپ کے اینڈ سے ہوگا بھی نہیں. اور میرا بھی ہوگا سلیبس وائنڈ اپ کرو بھاڑ میں جائیں, بہت پڑھا لیا, یہی ہونا چاہیے میرا بھی. اور جب مجھے پتہ ہے ڈے 1 کے اوپر کہ یہ ایک وہ ایریا ہے جو ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے انکم ٹیکس کے ساتھ, یہ ایک وہ ایریا ہے جس سے آپ سٹارٹ کر بھی سکتے ہیں, بچہ اگر فرسٹ ٹائم بھی پڑھ رہا ہو کر بھی سکتا ہے, کوئی اس میں ایشو بھی نہیں ہے. اور جب مجھے وہ ایریا پتہ ہے کہ اگر وہ ایریا اچھا سیکیور ہو جائے تو احمد کے 30 میں سے 30 نمبر آ جائیں گے یا 28 نمبر آ جائیں گے, تو جب مجھے پتہ ہے کہ اگر وہ انیشیل ہی احمد ایفرٹ کر کے 28-27 نمبر لے جائے تو کیوں نہ ہم اس کو انیشیل ہی ایفرٹ کریں, نہ کہ ہم اس کو اینڈ پہ لے کے چلیں. کیوں بھائی؟ اور یہ وہ ایریا ہے جس میں سے آن ایوریج 29 مارکس کا پیپر آتا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, یہ والا گریڈ جو ابھی ہم کر رہے ہیں, یہ والا گریڈ اور سیلس ٹیکس, یہ دونوں جو ہیں 36-35 نمبر کے آ رہے ہیں. اور ان 35-36 نمبر میں سے 25 نمبر تو منیمم نکالنے ہیں ہم نے, منیمم 25 سے 28 نمبر نکلنے چاہیے. اور پھر بزنس 20 نمبر کا آنا ہے, 20 سے 25 نمبر کا آنا ہے, اس میں سے 15 سے 18 نمبر آ جائیں پیپر پاس. اور پرابلم یہی ہے کہ یہی ایریا ہر بچے کا ویک ہے, بزنس نہیں آتا, سیلس ٹیکس نہیں آتا, اور یہ ایریا چھوڑ دیتے ہیں. منحوس ہے نا, کیا کہہ سکتے ہیں. تب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پیپر میں یہ ڈویژن ہے, اور اس کے باوجود اگر آپ یہ کام نہیں کر رہے اور کہتے ہیں جی گیس دے دیں, پیپر پاس نہیں ہو رہا, بندہ کیا کرے. وہ یہ مارے 100 تو گنے ایک, یہی حساب بچتا ہے. تو ہم اس لیے سیلس ٹیکس سے سٹارٹ کریں گے, اور ٹارگٹ یہی ہوگا کہ بیفور نومبر اینڈ نا ہمارا گریڈ سی سلیبس کا اور گریڈ اے یہ ختم ہو گیا نومبر 30 سے پہلے, تاکہ دسمبر پورا ہم سکون سے انکم ٹیکس کریں. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یار ہم نے کوئی 30 نومبر تک جو ہے سیلس ٹیکس بھی ہو گیا ہے, گریڈ اے بھی ہمارا وائنڈ اپ ہو گیا ہے, آپ کا 40% سلیبس ختم ہو گیا ہوگا ایک ہی مہینے میں. اب آپ کو پتہ صرف ہم انکم ٹیکس کر رہے ہیں اور کوئی چیز پینڈنگ نہیں ہے, تو جو ساتھ ساتھ رہے گا اس کا پیپر پاس ہو جائے گا. پھر میں دسمبر اینڈ کے اوپر آپ کے ٹیسٹ سیریز لوں گا 2 ہفتے کی, جس میں فل آپ کے 2 ہفتے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہوں گے, پیور ٹیسٹ سیریز. غالباً کوئی 6 کے قریب ٹیسٹ ہوں گے ڈیوائیڈ کر کے, 50-50 60-60 نمبر کے ہوں گے, تاکہ آپ کی ایک اچھی تیاری بھی ہو جائے. موک تو فیبرری میں آتا ہے. میں مڈ ٹرم جو ہوگا نا, میں مڈ ٹرم کو ڈیوائیڈ کروں گا. میں 100 مارکس کا مڈ ٹرم نہیں لوں گا ایک, میں آپ سے 40-40 نمبر کے نا 6 ٹیسٹ لوں گا, ٹھیک ہے, 2 ہفتے کے سپین میں. ایک 100 کا مڈ ٹرم دوں, اس سے بہتر ہے میں 40 مارکس کے ہر ایریا کے نا جتنا ہو گیا ہوگا 20 دسمبر تک, تو اس کے میں 6 کے قریب ٹیسٹ لوں گا آپ سے, تاکہ آپ کی اچھی پریپریشنز ہو جائیں. فائنل موقع وہاں سکون سے دیں گے بیٹھ کے فیبرری میں. تو ہم نے سوچا میرا اس دفعہ کوئی موڈ نہیں ہے ریویژن کے لیے. میرا اس دفعہ لٹرلی چیزوں سے چیز آؤٹ ہونے کا دل کر رہا ہے کافی زیادہ. پاگلوں میں کروں ریویژن سے, پیپر آپ کا جائیں پڑھے پاس کریں. مجھے کس چیز کی سزا ملتی ہے بھائی؟ 10 دن میں نے باؤنڈ ہونا ہے, میرے دن راتیں نیندیں خراب ہو جاتی ہیں. میں کیوں باؤنڈ ہوں؟ میرا اس وقت کوئی, اگر میں اس دفعہ ریویژنس ہوئی بھی تو پبلک ریویژنس نہیں ہے, صاف سیدھی بات ہے. بڑی جنتا کی سروس کر لی ہے,
یوٹیوب بھری ہوئی ہے، ایڈ ساری آن ہے، بیچ پہ مونیٹائز چینل ہے میرا، ایڈ کینسل نہیں کرنی اسکپ تاکہ ڈالر مجھے ملتے رہیں، دیکھیں جا کے. تو میرا اس وقت ابھی ریویژنس دور دور تک کوئی پلان میں نہیں ہے. اگست جنوری دیکھوں گا، جنوری میں ریویژنس کروانی ہے کہ نہیں کروانی، کیا کرنا ہے، بٹ ابھی نہیں ہے پلان. اس دفعہ لائک ریویژنس کا فاسٹ ٹریک کا کوئی موڈ نہیں ہے. سلیبس چینج ہے، اس لیے تو مجھے موت پڑ رہی ہے. میں اب کیوں اپنے ساری ریویژن کی سلائڈس بیٹھ کے اپ گریڈ کروں؟ میرا بالکل موڈ نہیں ہے، مجھے بھی ریسٹ چاہیے. مجھے بھی کہیں لگوانے دو ویزا، مجھے بھی کہیں بائک لے کے جانے دو یار. ہر بندہ جا رہا ہے افغانستان سے پامیر ہائی وے، مجھے بھی جانے دو بائک پہ. میرا کوئی موڈ نہیں ہے ریویژنس کا فیبرری میں. اینڈلیس طرس آ جائے. مسئلہ یہ ہے وہ ریویژن سے پڑھ کے بچے پاس ہو جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے میں جتنے مرضی کر لوں نا، اس دفعہ بھی آ رہا ہے سر 7 دن کا لیکچر لیا تھا کہ پیپر پاس، یہ پیپر پاس. آپ کا ایک کا دوست ہے، اس دفعہ کوئی 50-60 بچے جسٹ ریویژن سے ہیں، قسمیں کھا گئے کہ ہم وہاں پڑھ رہے تھے، 22,000 فیس جیسے ٹیچر ہی نہیں تھا ہمارے پاس، ہم صرف آپ کے پاس آئے ہیں. ایک بچہ کہتا ہے صرف میں نے آپ کے 2.5 دن کا سیلس ٹیکس لیا تھا ریویژنس والا، اور آپ نے جو نیومیریکلس دیے تھے وہ صرف میں نے 7 نیومیریکلس کیے تھے. پیپر میرا پاس ہے. میں کہا سیئر نمبر بھیج، اس نے بھیجا. میں کہا اپنا آئی کیپ کا نا مجھے وہ بھی بھیج، کریڈینشیل لاگن کر کے دیکھا باقاعدہ، واقعی کا پیپر پاس ہے. بچے کرتے ہیں پاس، تو وہ 7 دن والی بھی پاس کروا دیتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. وہ 7 دن نا اس کو ریویژن کہنا توہین ہے ریویژنس کی، وہ ریویژنس نہیں ہوتی. میں ان 8 دنوں میں پورا ٹیکس کراتا ہوں، پورا ٹیکس کرواتا ہوں میں، کوئی چیز چھوڑتا نہیں ہوں میں. تو اس کو ریویژن کہنا اس توہین لٹرلی. لیکن اس دفعہ میرا موڈ نہیں ہے. اسموک ہے یار بہت زیادہ. میرا 40 دن والا پھر بھی آسان ہے، میرا سارا دماغ خراب ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے وہ 7 دن کی ریویژنس ہے، بٹ اس سے 10 دن پہلے کام شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز کو سمرائز کرنا، کی پوائنٹس نکالنے، سلائڈس میں لے کے آنا، ریلیونٹ پاس پیپر دیکھنا، پچھلے پوری 8 اٹیمپٹ کا انالیسس پکڑنا. یار یہ آ چکا ہے اس ٹاپک میں، یہ ابھی تک نہیں آیا، اگر آئے گا تو کیسے آئے گا. جان نکلتی ہے انسان کی. وہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے. بہت کر لی ہے عوام کی خدمت. اگر میں ڈیسائیڈ کر لوں نا تو مجھے کسی کا باپ نہیں بنا سکتا. ابھی اس لیے نا میں ابھی موڈ میں ہوں ہی نہیں. ڈیسائیڈ میں نے کرنا ہے جنوری کی 15 پر آگے کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اور میرا اس وقت لٹرلی موڈ نہیں ہے. میرا اگر ویزا لگ گیا تو پھر تو پکا موڈ نہیں ہے، پھر تو ہے ہی نہیں. پھر آپ کا یہ سلیبس اینڈ اور میں افغانستان بائی روڈ. تو اس دفعہ کوئی ریویژن کا موڈ نہیں ہے میرا، ابھی تک تو نہیں ہے. یا اگر کوئی ہوا سین تو دیکھی جائے گی، بٹ ایز آف ٹوڈے میں ریویژن کوئی پلان نہیں کر رہا. دور دور تک میری پلاننگ نہیں. خیر واپس آتے ہیں. ہم کیا بات کر رہے تھے؟ آپ کی بےعزتی تھی نا ابھی. کیا سوال کیا تھا میں نے؟ نہیں سوال کیا تھا؟ سوال کیا اس سے پہلے وومن سے پہلے والا سوال کیا تھا؟ کوئی سوال تھا جو ہمیں ڈسکس کر. کیا کوشچن تھا؟ ہاں بک کی کور کی بات. ڈونٹ جج اے بک بائی اٹس کور، کرو جج. کرنی ہے جج آپ نے. اچھا اینی ویز یہ جو آپ کے 2 ایریاز ہیں نا، یہ آپ کے سلیبس کا پارٹ ہے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ڈے 1 کے اوپر، ڈے 2 کے اوپر آپ کا سلیبس کا گریڈ لکھوایا تھا. انکم ٹیکس از 30% اور 70% آف یور سلیبس، اور وہ آپ کا ڈائریکٹ ٹیکس ہے. اگر میں کہوں نا آپ اس کو یاد کریں رٹا مارے تو فضول اپروچ ہے، یہ آپ کی فنگر ٹپس پہ خود ہی ہو جائے گا. ڈائریکٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ جو آپ ڈائریکٹلی کسی بندے کی انکم کے اوپر، ایسٹس کے اوپر اور ویلتھ کے اوپر لے رہے ہیں. اگر میں نے انکم کمائی ہے وہ ٹیکس مجھ سے لے کے جائیں گے، آپ نے انکم کمائی ہے وہ ٹیکس آپ سے لے کے جائیں گے. تو دیٹ از یور ڈائریکٹ ٹیکس. آپ کے پاس ایسٹس ہیں، آپ کے ایسٹ پہ ٹیکس چارج ہوگا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ ٹیکس. اس کی ایگزامپل جو ہے ہمارے پاس انکم ٹیکس ہے جو ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے، 70 نمبر کا آتا ہے. ایک سی وی ٹی ہوتا ہے کیپٹل ویلیو ٹیکس. ٹھیک ہے. اب انکم ٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انکم کیسے کماتے ہیں. انکم فرام سیلری ہے، پراپرٹی ہے، کیپٹل گین ہے، ادر سورس ہے، بزنس ہے. ہم دیکھتے ہیں کس کس ہیڈ میں کیسے کیسے انکم کمائی جائے گی. ہم انکم کو کیلکولیٹ کریں گے، وہ سارا کچھ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب پاکستان میں ایک مسئلہ ہے، پاکستان میں ہم لوگوں کی انکم کو پکڑ ہی نہیں سکتے. ایک بھکاری بھی پیسے کما رہا ہے،
ایک سی ای او بھی پیسے کما رہا ہے، 22,000 کی اسٹائپنڈ آپ کو ہی ملنی ہے، اور ایک بھگارے کی دہاڑی بھی اتنی ہوتی ہے، آپ لوگ پکڑے جاؤ گے اس کا نام و نشان نہیں ملنا۔ میں بس آپ لوگوں کو نا بتا رہا ہوں، ویلیو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ ذرا بولو، تمہاری اچھی بات ہے، اسکوپ ہے تمہارا، اللہ کے نام پہ دے بابا، بس اسکوپ چیک کر رہے ہو، براڈ۔ تو پیسے کما رہے ہیں، لائک ہم نے بات کی ہے آپ کی گلی میں، یہ مذاق کرو، مائنڈ تو نہیں کیا، کر بھی لے کیا کر لے گا میرے۔ تو اب دیکھیں یہ باہر ہاکرس بیٹھے ہوئے ہیں، پیسے تو یہ بھی کما رہے ہیں۔ یہ ابھی ہمارے کالج کے باہر کھڑا ہوا ہے، وہ اسٹال چپس لگا کے بیچ رہا ہوتا ہے، جہاں پہ جا کے لوگ چپس کھا رہے ہوتے ہیں، اتنی غلیظ چپس ہوتی ہیں نا، فرائز ہوتی ہیں۔ اسے شام کو دیکھا میں نے، اسی ہاتھ سے وہ نسوار کھا رہا ہے، ایسے تھوک کر کے، یہ صاف کر رہا ہے تھوک اپنے منہ سے باقاعدہ، میں دیکھ رہا ہوں اس کو۔ پھر وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں فیمیلس، اسی ہاتھ سے اسے فرائز نکالی ہیں ڈال کے دے، اور یہ کھا بھی رہی ہیں، وہی ان کو کوئی نہیں ہے۔ جب اوپر ڈالا کیچ اپ نا، جب کر رہا ہوتا ہے سیٹ، ہاتھ سے ہی کرتا ہے، منہ سے نہیں کرتا۔ میں نے بڑا کچھ بولا تھا کہ پہلی اٹیمپٹ میں پیپر پاس کرنا ہے، آپ نے ریگولر رہنا ہے، چھٹیاں نہیں کرنی، وہ نہیں ماننی، وہ تو واہ، میں پھر کچھ بولوں گا تو پھر یہاں پہ وہ ہو جائے گی، وہ تو ماننی نہیں ہے۔ میں تو روز موٹیویٹ کرتا ہوں، نہیں روز کا کام روز کرنا ہے، روز پڑھنا ہے، چھٹی نہیں کرنی، بنک نہیں کرنا، یہ تو مانا نہیں آج تک۔ وہ فوراً مان لی، جتنا غلیظ اتنا لذیذ، واہ، اس سے بھی گندی کھاتے ہیں۔ تو اب وہ دیکھیے، یہ بھی بندہ پیسہ کما رہا ہے، کبھی جانا اس کے پاس، اس سے پوچھا تیری جو اس کو سیلس کتنے کی ہوتی ہے، آپ کا دل کرے گا آپ چھوڑیں، ساتھ لگائیں ریڑی لگ جائیں اس کے، فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے۔ ایک جو کوئٹہ ہوٹل ہے، کبھی بیٹھے شام کو جا کے، کتنے پیسے چھاپ رہا ہوگا، لیکن گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے۔ چلو اگر بتاتا ہوں، آپ انارکلی کبھی گئے ہیں، آپ جو ہے نا اولڈ انارکلی، وہاں پہ انٹر ہوں، حافظ جوس کارنر ہے، حافظ جوس کو تھوڑا سا آگے ہے نا، لیفٹ سائڈ پہ ایک دکان ہے چھوٹی سی، کوٹا چائے کی ہے، پراٹھے چائے کی، اس کے پراٹھے اور چائے سب سے زیادہ سیل ہوتے ہیں ایٹ دیٹ ٹائم، بڑے اچھے، لائک لٹرلی بہت اچھے ہوتے ہیں وہ، میں اس کو پریمیم مانتا ہوں کہ کبھی کھانا کھانا ہو نا، وہاں جا کے بیٹھ کے اس کی چائے لیں، گندے کپ ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے کپ ہوتے ہیں، اچھا منحوس کپ بھی چینج نہیں کرتا، اور پراٹھے اس کے بڑے مزے کے ہوتے ہیں۔ آپ کبھی اس کی سیلز دیکھیں، اس کا رش ہی ختم نہیں ہوتا، لیکن اس کی دکان جو ہے، یہ اتنی اس کی دکان چوڑی ہوگی، کتنی انکم ہے اس کی گورنمنٹ کو نہیں پتہ، لیکن میرے اکاؤنٹ میں اگر اگر 2,000 روپیہ پہنچ جائیں گے، بھائی پیسے کاٹ ٹیکس نکال، ان کے اکاؤنٹ میں روز کیش آ رہا ہے، اکاؤنٹ ان کے پاس ہے نہیں، اب ان کی انکم اسیس گورنمنٹ کر نہیں سکتی، یہ ہمارے کنٹری کی لمیٹیشن ہے، یہ ہماری اکانومی کی لمیٹیشن ہے۔ تو وہ کیا کرتی ہے، ٹیکس بھی چاہیے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، خرچ تو کریں گے نا یہ۔ اب وہ جو ہے بندہ جس نے پیسے کمائے ہیں، جو کوبلر ہے یا فرائز والا ہے، یہ خرچہ تو کرے گا، چلو ایٹ لیسٹ جا کے اپنی فرائز کچھ لانے کے لیے تیل لے کے آئے گا، گیس بھروائے گا، بائک پہ جائے گا، پیٹرول ڈلوائے گا، خرچہ کرے گا، کیونکہ ٹھیک ہے، ہم ان کے ڈائریکٹلی انکم پہ ٹیکس نہیں لیں گے، ہم ان کے ایکسپنسز پہ کیا کر دیں گے، ٹیکس لگا لیں گے، انہیں ہم کیا کہتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس، کہ آپ سے ڈائریکٹلی نہیں لیا جا رہا بلکہ آپ سے خرچوں پہ ٹیکس لیا جا رہا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس۔ اس کی ایگزامپل میں ہوگی سیلس ٹیکس، کسٹم ڈیوٹی، ایف اے ڈی۔ اب سیلس ٹیکس پورا ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے، 30 نمبر کا سیلس ٹیکس کیا ہوتا ہے، کس طرح سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، کیا اس میں ہے، کیا اس میں نہیں ہے، سارا کچھ ہم دیکھیں گے۔ کسٹم جب امپورٹ کرتے ہیں چیزیں، تب ہم ایٹ اے ٹائم آف امپورٹ کسٹمس پے کرتے ہیں، وہ ہمارے سلیبس کا پارٹ نہیں ہے، وہ ہمیں ہے نہیں۔ پھر ایک ہوتا ہے ایف ای ڈی، فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، جب ہم گڈس مینوفیکچر کرتے ہیں، جب ایک پروسیس سے دوسرے پروسیس میں کنورٹ ہوتے ہیں، مطلب لوہا لے کے آئے ہیں، لوہے سے کرسی بنی ہے، تو آپ کیا پے کریں گے، ایف ای ڈی۔ آپ انجن لے کے آئے ہیں، باڈی لے کے آئے ہیں، انجن باڈی اکٹھی کی ہے، کار بن گئی، کیا آپ کریں گے، گورنمنٹ کو ایف ای ڈی پے کریں گے۔ تو یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، یہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے، ہم ان کو لے کے چلیں گے۔ تو یہ ان کو یاد کرنا، ان کو رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز جب ہم ان پہ ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، جب ہمارا سلیبس اینڈ ہوگا، آپ ان کے اوپر پورا مائی بیسٹ فرینڈ کیسے لکھ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے، انڈائریکٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے، اس کو انڈائریکٹ کہتے کیوں ہیں، آپ کو سارا یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں، پھر ہم آگے دیکھتے ہیں ہسٹری آف ٹیکس لاس کو، چیپٹر ہمارا ختم ہو جائے گا۔
تو اس کو کریم نہیں کرنا آپ نے، رٹا نہیں مارنا، بیکاز جب ہمارا سلیبس اینڈ ہوگا آپ اس پہ خود لکھ لیں گے کہ جی سیلری کیا ہے، پراپرٹی کیا ہے، بزنس کیا ہے، کیپٹل گین کیا ہے، ادر سورس کیا ہے، آپ اس پہ خود لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے اینڈ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں چیپٹر ہم نے پورا پڑھ لیا، کیا اس چیپٹر میں کوئی چیز رٹے مارنے والی ہے؟ اس چیپٹر میں کوئی چیز کریم کرنے والی ہے ہی نہیں۔ آپ کو بتا دیا ہے، آپ کی پوائنٹس یاد رکھیں، جیسے جی ایبلٹی ٹو پے پرنسپل، بینیفٹ پرنسپل لکھ لیا۔ اب یہ نام یاد رکھیں، ان کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کریں۔ پروپورشنل ٹیکس، پروگریسو ٹیکس، ریگریسو ٹیکس اپنی ورڈنگ میں لکھیں، مارکس پورے ملیں گے۔ اب ہے ہمارے پاس ہسٹری آف ٹیکس لاز ان پاکستان، یہ بھی کبھی بھی آپ نے یاد نہیں کرنی، یہ یاد کرنے والا نہیں ہے، اس کو سنیں یہاں پر بھول جائیں، کیونکہ یہ پیپر میں کہاں پوچھے گا ہسٹری، پیپر میں وہ آپ کو آپ کی ہسٹری یاد کرائے گا، یہ اس نے کہاں سے پوچھنی ہے آپ سے۔ تو اگر ہم ہسٹری آف ٹیکس لاز کی بات کریں تو ہم اب بات کریں گے اپنے خطے کی، جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں۔ پاکستان تو پہلے تھا ہی نہیں، پہلے یہ ہندوستان تھا، اور ہمیں ان سے نفرت بھی بڑی ہے۔ اچھا یہاں سے ہی نکلے ہیں اور ابھی بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پہلے بڑی یہاں پہ عیاشی تھی، مغل حکمران تھے، فل ٹائم رج کے عیاشی ہوتی تھی، کوئی ٹیکس کا نظام کچھ نہیں ہے، جاہل تھے، بس کیا کر رہے ہیں، بیگم کی یاد پہ مقبرے بنا رہے ہیں، فضول انسان۔ یہ چیک کرو کہ دنیا میں کتنا فضول بادشاہ ہوگا، بڈھی مر گئی ہے، یاد میں جی کیا تاج محل، تو اس کی سیلفی بنا لے یار، تو اس کا پورٹریٹ بنوا لے تاکہ تجھے یاد تو رہے، نہیں اس کی یاد میں کیا تاج محل کی نشانیاں، مجھے آج تک اس کی لاجک اور کنسیپٹ سمجھ نہیں آیا۔ ملینس آف ڈالرز لگائے ایٹ دیٹ ٹائم، مطلب ہمارے ریجن کی کیا تھی کہ اس ریجن میں ہمارے ایک بادشاہ صاحب اس زمانے کے، اب کچھ چتر پڑے ہوں گے جہنم میں، بیگم کی یاد پہ تاج محل بنا رہا ہے، اور یو کے میں آکسفورڈ بن رہی ہے، پیرلل ایئر۔ یہاں پہ جی وہ ہرن کی یاد میں اس نے ہرن منار بنا دیا ہے، وہاں پہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں۔ تو یہ دو قومی نظریہ یہاں پہ بننا چاہیے تھا، تو یہاں پہ، اور یہاں کی عوام چونکہ ہے ہی ایسی، شروع سے اگر آپ جتنی ہسٹری پڑھیں گے، یہ جو ہے غلام قوم ہے، باقی یہ جو پورا ریجن ہے نا یہ غلام قوم رہی ہے۔ تو ان کا صرف یہ تھا روٹی کھا لو سو جاؤ، دیٹس اٹ، پڑھنے کی لکھنے کی اس خطے میں کبھی تھی نہیں۔ تو لگ گیا پتہ انگریزوں کو کہ بھائی جان یہ تو ہیں ہی ایسے، ان کو لالچ دیں گے، لالچی ہیں، ان کو ہر آنے والی چیز اچھی لگتی ہے، اور ہیں بھی جاہل، بے روزگار، عقل ان کو ہے نہیں، یہ سونے کے انڈا دینے والی مرغی ہے، یہاں پہ قبضہ کرتے ہیں۔ بادشاہوں کے پاس آئے، ایسٹ انڈیا کمپنی لے کے ہم ٹریڈ کرنے آئیں گے، ٹریڈ میں چپ کے ہمارا ملک لے گئے، پوری لے گئے۔ وہ آخری کون سا تھا مغل بادشاہ؟ بہادر شاہ ظفر، بڑی اعلیٰ نسخت ہوئی تھی، پراپر اس کا منی ہیسٹ ہوا تھا، صحیح کٹ کے اس کو نا مارا تھا انہوں نے۔ اس نے کیا لکھی تھی، عمر دراز مانگتا تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ کے 2 انتظار میں۔ تو اس نے پیکج کرایا ہوگا نا، مسئلہ یہ ہے، 8 دن کا پیکج ہو گیا ہوگا، زندگی 4 دن کی نکلی۔ ایک اس کا اور بڑا دردناک شعر تھا، ہاں یہ بھی تھا، اتنا تو نہیں یہاں پڑھا اگر پیپر پاس ہو جائے، تجھے اردو یاد ہے، چیک کرو شعر بھی کون سا یاد کیا میں، کوئی اور کر لے تو ایلیا یاد کر لے یار، یہ کیا یاد کیا بہادر شاہ ظفر، جس کو اس کی اولاد یاد نہیں کرتی تو نے اس کو یاد کیا ہوا ہے۔ تو اینی ویز وہ مغل بادشاہ بڑی بری ہوئی اس کے ساتھ۔ میں آپ کہتا ہوں کبھی ہسٹری پڑھے نا بڑا مزہ آتا ہے، صحیح پھینٹے پڑے ہیں، ان کی اولادوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا، ان کی اولادوں کی آنکھوں میں سوئے مارے گئے تھے اذیت دینے کے لیے بٹھا کے سامنے، اور بھئی کر مزہ آیا ہے، بادشاہ، اور بادشاہ کیسا ہے۔ تو پھر الٹیمیٹلی کیا کیا، انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور انگریزوں میں قبضہ کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارے لوکلز کا تھا، یہ غدار تھے۔ یہ جو ہمارے ایک یہاں پہ بہت بڑی پارٹی کے نا ایک بہت بڑے لیڈر ہیں، ان کے جو پردادا صاحب تھے، پردادا، ہاں یس پردادا، انہوں نے باقاعدہ اس وار میں پیسے لے کے مسلمان کے سارے راز دیے تھے، پھر ان کو اس کے بدلے میں جاگیر ملی تھی، اور آج تک جاگیر چل رہی ہے۔ جیسے ان کے ایک بیٹے ہیں جنہوں نے ابھی، جن پہ الزام لگ رہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو ووٹ دیا ہے، پہنچ گئے ہوں گے ترمیم پہ، شاہ صاحب بھی انہیں کہا جاتا ہے، قریشی بھی ان کے نام میں آتا ہے نا، ہاں۔ ان کے پردادا صاحب جو ہے تھے وہ باقاعدہ آفیشیل ہے
کہ انہوں نے باقاعدہ مخبری کی تھی کہ یہ آپ کے خلاف وار کرنے آ رہے ہیں، یہ بندے ہیں مار دیں، جس پھر انگریز نے خوش ہو کے ان کو لا تعداد جاگیریں عطا کی، پھر ان کو گدی نشینی دی کہ جہاں پہ آج تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ۔ تو ہمارا خطہ تو ایسا تھا بھائی، بڑے ہمارے وارئرز تھے یہ اور وہ، ان کو اپنوں نے مروایا۔ وہ سازش نہ یہاں پہ ہوتی ہے، سائفر یہاں سے نکلتا ہے، وہاں سے نہیں آتا تھا۔ پھر یہ ٹیپو سلطان کو مروانے والے یہ میر جعفر، میر صادق، مغلز اچھے تھے، کہنا بنتا ہے میری خود کاسٹ مغل ہے اس لیے کہہ رہا ہوں۔ شاہی قلعہ میرا اپنا شاہی قلعہ، جب جاؤں گھس دیتا ہوں۔ میں نے تو اپنے حصے کی اینٹ لینی ہے وراثت والی، ایک اینٹ مجھے ملنی میری وراثت کی، میں نے بس کیس کر دینا آج کل، میں ٹکٹ نہیں لیتا جا کے شاہی قلعے کی، ہے ہی ہمارا اپنا۔ تو اچھے تھے، مطلب اگر آپ اس پورے جاتے ہیں ریجن کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ اس ریجن میں پراسپیرٹی اسی دور میں آئی تھی، لوگ خوشحال ہوئے تھے، ترقی آئی، چیزیں بننا شروع ہوئی۔ لیکن پھر انگریز آ گئے، اور انگریز صرف یہاں پہ قابض نہیں ہوا تھا، اس دوران انگریز پوری دنیا پہ قابض ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہم سے بڑی حکومت تھی ڈیٹ واز یہ جو تھی آٹومن امپائر تھی، اندر گھس کے انہوں نے ختم کر دی انگریزوں نے، فرانس نے۔ فرینچ کلچر وہاں پہ اتنا ڈومینیٹ کر گیا تھا کہ وہاں کے خواتین کو فرانس کی فراکس پسند تھی، ٹرکش نہیں پسند تھے، تو وہ اپنے فیشن سے، اپنے ٹرینڈ سے گھسے تھے بیچ میں، اور الٹیمیٹلی پوری آٹومن امپائر جو ہے تباہ کر کے چلے گئے سارا کچھ۔ تو صرف یہاں پہ نہیں، آپ کا یہ لارنس آف عربیہ والا واقعہ ہوا حجاز میں، سعودی عربیہ بنایا، پورا گلف انہوں نے اڑا کر رکھ دیا تھا، یہ آپ کی ایمریٹس ساری انہوں نے بنا کے دی، عمان وغیرہ یہ اور وہ۔ تو وہ صرف یہاں نہیں گھسے تھے، وہ ہر جگہ پہ گھسے تھے۔ ان کے لیے تو ہے تھا کہ کبھی بھی برٹش امپائر میں جو سورج تھا وہ غروب نہیں ہوتا تھا، جہاں پہ ان کی حکومت تھی ہر اس ریجن میں ان کی گورنمنٹ پہنچ گئی ہوئی تھی کہ جہاں پہ رول کر رہے ہیں یہ۔ پھر انڈیپینڈنس وار ہوئی 1857 کی، جو ہم پوری طرح سے ہار گئے، اور ہارنے والے آپ کو پتہ ہے ہمارے اپنے تھے ہرانے والے، ان کے دادا صاحب تھے بیچ میں، انہوں نے مخبریاں کر دی، لوکل سے انہوں نے بیچ میں کہا نہیں ہے، پھر انڈینس یہ اور وہ گھسے۔ مسلمان بڑے معصوم تھے، باتوں میں بھی آ گئے اور جنگ ہار گئے۔ جنگ ہارنے کے بعد انگریز پراپر یہاں کا قابض ہو گیا اور حکمران بن گیا، بیکاز یہ سارے ڈیوائڈڈ تھے آپس میں، لڑے نہیں ہیں۔ انگریز آ گیا، اب انگریز آیا تو اس نے کہا بھائی ہم بیٹھ تو گئے ہیں، اب یہ ریجن ہمارا ہے، اب ہم نے یہاں سے کیا کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے۔ وہ ہے نا آپ سے لیں گے ہم 2 گنا لگان، وہ لگان آپ سے یہاں لیتے تھے۔ پھر انہوں نے برٹش امپائر کا جو بجٹ ڈیفیشٹ تھا، وہ والی برٹش امپائر ملکہ برطانیہ والی، اس کا بجٹ ڈیفیشٹ کم کرنے کے لیے یہاں پہ انہوں نے 1860 میں انکم ٹیکس ایکٹ جو ہے نافذ کر دیا کہ ٹیکس یہاں سے لیں گے، پیمنٹ کہاں بھیجیں گے، وہاں بھیجیں گے، اور عیاشی کون کریں گے، وہاں کے رائلز جو ہیں وہ کر رہے ہوں گے۔ پھر اس 1860 کے ایکٹ میں انہوں نے 1865 کو اس کو چینج کر دیا امینڈمنٹس کر کے۔ پھر 1865 کے ایکٹس کو انہوں نے تھوڑی سی مزید جو ہے اس میں ایڈ کی پروویژنس، اور اس کو انکم ٹیکس ایکٹ جو ہے 1886 کر کے عوام کے لیے بھی لگا دیا کہ ہم عام عوام سے بھی ٹیکس لیں گے، ہم ٹریڈر سے بھی ٹیکس لیں گے۔ پھر اللہ بھلا کرے ہٹلر کا دنیا میں آیا، رج کے بجایا اس نے لوگوں کو، ورلڈ وار کی، دنیا تباہ و برباد ہوئی۔ یہاں پہ آپ کی آٹومن امپائر جو ہے وہ ختم ہو گئی، عطا ترک نے رہی سہی جو ترکی تھا اس کو بچایا، ورلڈ آرڈر ختم ہو گیا آپ کا، جرمنز ہار گئے، جاپانیوں کو صحیح پھینٹے پڑ گئے۔ اب وار کے چکر میں یہاں پہ پھر کوئی ٹیکس وغیرہ کلیکشن نہیں ہوئی، اور یہاں پہ بھی وہ تھا کہ جی ہم نے خلافت موومنٹ شروع کر دی، ہمارے یہاں پہ عورتوں نے زیور بیچے خلیفہ کو بچانے کے لیے، یہ اور وہ کیا، اب سارا سنا ہوگا آپ نے۔ اور پھر یہاں پہ کہا کہ یہ تو علاقہ ہی جو ہے پاکستان، یہ ایریا ریجن یہ کافروں کا ہے، آپ کر جائیں ہجرت کر کے نکل جائیں افغانستان۔ جیسے ہی پہنچے ڈیورن لینڈ کے اوپر، افغانی میں کر گئے کتنے واپس جاؤ۔ پھر یہ اپنے گھر پر چھوڑ کے گئے ہوئے تھے، وہاں ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہجرت میں، جب واپس آئے کچھ نہیں ملا ان کو۔ پھر ان کے اوپر مزید ظلم کیے گئے تھے مسلمانوں کے اوپر اس ریجن پہ آ کے، یہاں پہ جا کے۔ یہ سب سے پینفل دور تھا ہماری ہسٹری کا جو اس ریجن کے مسلمانوں کے اوپر گزرا تھا۔ خود باتوں میں آ کے اپنے گھر پر چھوڑے کہ ہم جا رہے ہیں افغانستان، وہ اسلام کا قلعہ ہے، وہاں پہ اسلام ہے، قلعے میں بڑھنے نہیں دیا انہوں نے۔ پھر نہ یہ رہا نہ وہ رہا۔ پھر انہوں نے وار ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، 1917 میں ایک گریجویٹڈ سپر ٹیکس ایکٹ لگا دیا کہ وہ تمام کمپنیز جس کا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ 50,000 ہے ہم ٹیکس لیں گے، مطلب ریٹینڈ ارننگس۔ ایٹ دیٹ ٹائم جس کمپنی کی ریٹینڈ ارننگ 50,000 سے زیادہ تھی اس کے اوپر وہ سپر ٹیکس لگاتے تھے۔
پھر 1918 کو اس میں انہوں نے وار امینڈمنٹ کر دی، 1920 میں انہوں نے 17 کے ایکٹ کو موڈیفائی کر دیا، 22 میں سپر ایکٹ ٹیکس کو اور انکم ٹیکس کو کمبائن کر کے انہوں نے انکم ٹیکس ایکٹ 1922 بنا دیا۔ پھر 47 آ گیا، پھر ہم نے گانے گائے، یوں دی ہمیں آزادی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان، دل دل پاکستان کی بنیاد رکھی گئی، ہمارا قومی ترانہ آیا۔ میں پاگل ہو گیا، صرف پاکستان آ گیا ہے، بڑے غلطی ہوگی قائد اعظم سے پاکستان لیتے ہوئے۔ پلاٹ تھا رولے والا، یہ ادھر ہی مسئلہ پلاٹ کا ہمارے والے، ادھر ہی مسئلہ پڑ گیا، ادھر ہی مسئلہ پڑ گیا، بس پلاٹ صحیح سلیکٹ نہیں ہو قائد اعظم سے۔ تو ہمارا ملک بن گیا 1947 میں، بابا جی آئے، بابا جی نے ملک بنایا، 1 سال چلایا میکسیمم، اس کے بعد وفات ہو گئی ان کی، سب کو پتہ کیسے ہوئی تھی، بڑی پینفل ہے۔ وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے جو کیا تھا نا، وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ہی واز اے لیڈر، لائک ہی واز اے لیڈر۔ آپ ریئل ہسٹری میں 200 سال کاؤنٹ کریں گے نا، بھائی بندہ کمال تھا وہ، اپرائٹ آدمی، نو نان سینس، سیدھا۔ کبھی دیکھیں صحیح اس بندے کی لائف کیا تھی، فوکسڈ آدمی۔ اتنا اس کا ہمارے پاس ہونا فوکس 1% بھی، سارے پیپر پاس ہو جائیں گے۔ نو ون از ہارمڈ ان دس پروسیس۔ احمد بھائی کیسے ہیں؟ قائد اعظم واز دا انسپریشن، لیکن ہماری قوم کی بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اپنے فاؤنڈر کو ہی لائف کو چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ ہم صرف اس کو ڈسکس کرتے ہیں اردو کے مضمون کی حد تک، کہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کہاں شادی کی، کتنے اس کے بیٹے تھے، کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، اس کی بیوی، اس کی بیٹے نے کہاں شادی کی ہے، بس دیٹس اٹ۔ اس کی ایک بہت بڑی لائف کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک آدمی پراپر وہ لگزوریس تھا، ایلیٹ تھا پورے کا پورا۔ ڈسکس کریں، اور پھر ایلیٹنس سے جب وہ فاؤنڈر میں آیا ہے، پولیٹکس میں آیا ہے، اصل جسے کہتے ہیں نا امانت دار آدمی، امین تھا، سیلری نہیں لیتا تھا، اور سخت آدمی تھا، جسے کہتے ہیں نا ریجڈ، بہت ریجڈ آدمی تھا، اچھا آدمی تھا۔ اللہ جنت نصیب کرے قائد اعظم کو، دا اونلی پرسن جس کو میں لائک کرتا ہوں پولیٹکس میں۔ اس کو سارے چول اکٹھے ہوئے ہمارے ملک میں۔ پھر اس کے بعد 47 آ گیا، 1 سال ملا بابا جی کو، اگر ان کو کاش تھوڑا اور ٹائم مل جاتا تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ بھی حل تھا، ہمارا یہ دریا کا سارا مسئلہ حل ہو جانا تھا، اور ایون انہوں نے پاکستان کا آئین بھی دے دینا تھا، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس آئین نہیں تھا۔ اب 47 میں بن گیا پاکستان، تو 1979 میں آلموسٹ اراؤنڈ 22 سال بنتے ہیں، 32 سال بنتے ہیں۔ 47 میں بنا ہمارا ملک، اور 32 سالوں کے بعد جا کے ہمارے حکمرانوں کو یاد آیا کہ وہ جو ہم انکم ٹیکس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو انگریز والا ہے، 1922 والا ہے۔ پھر انہوں نے 1 جولائی 1979 کو 1922 والے ایکٹ کو انکم ٹیکس آرڈیننس 1979 سے ریپلیس کر دیا، ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا۔ تو یہ ٹانگا اس نے بھٹو کو، دوسرا کام اس نے یہی کیا ہوگا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ پھر 1979 سے وہ آرڈیننس چلا، پھر 2001 میں آ گیا مشرف، اس نے کیا کام کیا، یہ ٹانگا نواز شریف کو، اور کیا کر دیا، ایکٹ لگا دیا، اور آج تک ہم وہی آرڈیننس جو ہے پڑھ رہے ہیں، ہر سال اس میں ایکٹ آتا ہے، چینجز ہوتی ہیں، ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، اور اس آرڈیننس میں اتنے لکوناز ہیں، اتنے لوپ ہولز ہیں، ہمارے سیاستدان کبھی بھی ان کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ یہ سب سے بڑے بینیفیشری ہیں انکم ٹیکس ایکٹ کے، انکم ٹیکس آرڈیننس کے جو لوپ ہولز ہیں، اس کا سب سے بڑا بینیفیشری سیاستدان ہے، اور یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، سارے کے سارے عوام کو لڑانے کے لیے نعرے ماریں گے، اور جب آئے گا نا کہ یہ چینج کر لیں، نہیں 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 چینج نہیں کرنا، کیوں؟ ٹھکیں گے سارے۔ ان سب کے مفادات کامن ہیں۔ تو یہ ہمارا کہانی تھی ٹیکس کی، اچھا ہوا جو بھی ہوا۔ اب ہمارا چیپٹر بھی یہاں پہ ختم ہو گیا، اب اس کے رہ گئے ہیں پاسٹ پیپرز جو ہم کریں گے کل، اور سیٹرڈے آف، منڈے کو آپ کا ٹیسٹ، ٹیوزڈے کو ہم پہ سٹارٹ کریں گے سیلز ٹیکس ایکٹ، انشاءاللہ تب تک بک آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ نے شرح پڑھنا ہے، کل ہم اس کے پاسٹ پیپر کریں گے، کل میں آپ سے لکھواؤں گا، کل کلاس آپ کی 15 منٹ لیٹ شروع ہوگی، 3:15 پہ، فرائیڈے ہے، فرائیڈے سے جس کلاس اوپر والی ہے وہ 15 منٹ لیٹ ہوگی، تو پھر یہ بھی 15 منٹ کلاس لیٹ ہوگی، 3:15 پہ شروع کریں گے۔ کل ہم نے چیپٹر کے سارے پاسٹ پیپر جو ہیں وہ کرنے ہیں، تو اس کو ایک دفعہ ریڈ کر کے آئیے گا، اور میں کل آپ سے دیکھوں گا کہ آپ لکھتے کیسے ہیں پاسٹ پیپر، چیپٹر ہمارا ختم ہو گیا۔